حمایتی نہیں ہوگا، بہت سخت الفاظ ہیں، اور میں بتا چکا ہوں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ یہ تو تلے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بچلا دیں، منحرف کر دیں اس چیز کی طرف سے کہ جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، تاکہ آپ خود اپنے جی سے، اپنے من سے کچھ گھڑ کر ہماری طرح منسوب کر دیں، اور اگر ایسا کر دیں گے جھگڑا ختم، لڑائی ختم، پھر یہ آپ کے ساتھ دوستی ہوگی، آپ کو خلیل بنائیں گے، اپنے آنکھوں پہ بٹھائیں گے، اپنا سرتاج بنا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے۔ اور اے نبی، اگر ہم ہی نے آپ کے پائے مبارک کو پوری طرح جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ بربنائے طب بشری آپ ان کے دباؤ کی وجہ سے کہیں کچھ تھوڑا بہت ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، اور اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو آپ کو دوہری سزا ملتی دنیا کی اور دوہری آخرت کی، اور کوئی آپ کو بچانے والا نہ ہوتا اللہ کی پکڑ سے۔ بڑے سخت الفاظ۔ سوال یہ کہ یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ بربنائے طب بشری اس بات کا امکان ہے کہ داعی جو ہے وہ کچھ کمپرومائز پر آمادہ ہو جائے، حالات ایسے ہوتے ہیں، دباؤ اتنا شدید ہو جاتا ہے۔ وہ تو یہ کہ نبی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سہارا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، ورنہ یہ کہ کسی غیر نبی کے لیے تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی قرین قیاس ہے، لیکن نبی کی طرف بھی، یا یہ کہ کوئی نبی کے جو پیروکار ہیں جو ان کے ساتھی، ان میں سے کسی کے دل میں خیال آ جائے کچھ کیجئے، حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں کسی طریقے سے۔ آخر یہ لوگ 75% ماننے کو تیار ہے، 80% ماننے کو تیار ہے، 90% ماننے کو تیار ہے، تو کچھ نہ کچھ معاملہ کچھ نہ کچھ لے دے کر کچھ کمپرومائز کر لیا جائے، تو اس کا راستہ روکنے کی ضرورت پیش آئی۔ اور اس سے پچھلی آیت کی طرف ہم آئیے، یہ اب ہم جا رہے ہیں ریٹروسپیکٹو، ان پیچھے کی طرف۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو صرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ ان کے اوپر آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے نہیں یہ بات پوچھی جائے گی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ جو ایمان لائے، جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں نے پیش کر دیا، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، بات ختم۔ میرا کام جو تھا میں نے ادا کر دیا، وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے جو حق آیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی داعی حق یہ سمجھ لے کہ نہیں، اس سے آگے بڑھ کر اس بات کو پورا کرنا بالفعل یہ میرا فرض ہے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں بائی ہک اور بائی کروک جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے کچھ نہ کچھ لے دے کر وہ مصالحت کی طرف آمادہ ہوتا ہے، اس کا سد بات کیا گیا۔ اب جو یہ ہے پس منظر، اس میں در حقیقت اس کا مفہوم اکثر مفسرین نے جو لیا ہے اس سیاق و سباق کی وجہ سے، وہ کیا ہے کہ یہاں اصل میں مراد یہود ہے یا نصارہ ہے جو صاحب کتاب ہے، اہل کتاب ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے یقیناً کہ جو کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے، اور یہ قرآن مجید میں یہ حکمت تبلیغ جو ہے کثرت کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ دیکھیے، آپ کا کسی سے بحث مباحثہ چل رہا ہے، پرسن ٹو پرسن، انڈیویجول ٹو انڈیویجول، اس میں بھی یہ ہے کہ کسی وقت اس نے ایک بات کہی جو صحیح ہے، اور آپ نے فوراً کہا یہ بات آپ کی صحیح ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، بڑی معقول بات ہے۔ یہ ہے وہ رویہ کہ جس سے خود اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی کہ یہ میرا مخاطب جو ہے یہ کوئی ضدی آدمی نہیں ہے، ہر دھرم نہیں ہے، یہ انصاف پسند آدمی ہے، اس نے میری اس بات کو تسلیم کیا، تو اس سے یہ ہے کہ جو آپ کی ڈائیلاگ ہے وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس کی وہ بات بھی نہیں مانیں گے، میں نے اگر اس کی یہ بات مان لی تو اس سے آگے وہ یہ کہہ دے گا، اور پھر یہ کہ میں تو پھر ہار گیا، وہ جیت گیا۔ اگر اس طرح کی کوئی ہٹ درمی آ گئی، کوئی اپنے اندر جو ہے وہ اس طرح کا عجب آ گیا، تو در حقیقت آپ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ وہ انسان بھی محسوس کر لیتا ہے یہ زدم زدہ میں ہے، یہ بات جو ہے یہ حق کا جویا نہیں ہے، حق کا متلاشی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے مخاطب کو یہ باور کرا دیں کہ یہ شخص انصاف پسند ہے، حق کو تسلیم کرتا ہے، تبھی تو وہ پھر آپ کی بات کے اوپر بھی ہمدردی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ غور کرے گا۔ اسی طرح جب کہیں گروپ سے گروپ کا معاملہ ہو رہا ہو،
تو اب ظاہر بات ہے برے سے بری کسی جماعت اور یا قوم میں یا ملت کے اندر بھی کچھ تو اچھائیاں ہوتی ہیں نا، ان کی اچھائیوں کے پہلو کو نمایاں کیجیے، بیان کیجیے، تاکہ اس گروہ میں اس جماعت کے اندر یہ احساس ہو کہ یہ شخص ہماری مخالفت کے اوپر اس نے جو ہے ادار نہیں کھائے بیٹھا ہوا، ہماری مخالفت ہی کے اوپر جو ہے اس نے کمر نہیں کسی ہوئی، ہمارے اندر اگر کوئی خیر کا پہلو ہے تو وہ تسلیم کرتا۔ یہی وجہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں لیسوا سواء، اسی طریقے سے فرمایا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں من ان تامن ہو بقنطار یؤدہ الیک، ایسے لوگ بھی ہیں امانت دار کہ ڈھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو گے واپس کر دیں گے، وہ بددیانتی نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی کہیں ان کے پاس رکھوا دیا تو وہ ہرگز واپس نہیں کریں گے الا یہ کہ سر پر سوار ہو کر وصول کر لو، یہ بات تو دوسری ہے، وہ تو طاقت سے تم نے واپس لیا ہے، ورنہ یہ کہ وہ اپنے بس پڑتے وہ ایک دینار کے بھی اندر بھی خیانت کریں گے، اسے بھی واپس کرنے کو تیار ہیں۔ تو جو جہاں خیر ہے اس خیر کو بھی تسلیم کرو، جو شر ہے اس کو بھی بیان کرو۔ اگر آپ ان کے خیر کو مانیں گے تب وہ اپنے شر کے اوپر بھی غور کرنے کو تیار ہوں گے کہ ہمارے دامن پر یہ دھبے ہیں واقعتاً، اس لیے کہ جو ہماری اندر خیر ہے وہ تو یہ مان رہے ہیں، اسے تسلیم کر رہے ہیں، کوئی ہول سیل ریجیکشن نہیں ہے، ہول سیل کنڈمنیشن ہو رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر فریق ثانی کے اندر بھی ایک ضد پیدا ہو جائے گی، ہٹ درمی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو ہے کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے اس کا دل جو ہے وہ کھلا نہیں رہے۔ تو اسی حوالے سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب میں جو بھی خیر کا پہلو تھا اسے بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں اب ایک نقطے کا میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ اضافہ جو ہے یہ مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی صاحب جو مکتب فکر ہے تفسیر کا، یہ ان کا ہے، اور چونکہ اسالیب قرآن خاص موضوع تھا مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پر ان کی ایک کتاب بھی ہے، اگر یہ کتاب کہنا اسے مناسب نہیں ہے، رسالہ کا یہ چھوٹی سی کتاب ہے، قرآن مجید کے بعد مخصوص اسالیب ہیں، ان کی پہچان حاصل ہو جائے تو وہ گویا کہ کلید کا کام دیتے ہیں بہت سے معاملات کے اندر۔ اب قرآن مجید میں اہل کتاب کا تذکرہ دو انداز میں آتا ہے، والذین اوتوا الکتاب، اب یہ مجہول کا صیغہ ہے، پیسو وائس، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ یہ دو مختلف اسلوب ہیں، ایک ایکٹیو وائس ہے، ایک جو معروف کا صیغہ ہے جنہیں ہم نے کتاب دی، اور ایک وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، جو کتاب دیے گئے۔ ان دونوں اسلوبوں میں یہ فرق بیان کیا گیا، اور بڑے دل کو لگنے والی بات ہے کہ جہاں کوئی مقام مدح ہے، جہاں کوئی ان کے خیر کو نمایاں کرنا ہے، وہاں الذین آتیناہم الکتاب، یہ معروف کا اسلوب جو ہے وہ وہاں آتا ہے۔ لیکن جہاں ان کی کوئی ذم کا پہلو ہے، قابل مذمت کوئی بات ان کی بیان کرنی ہے، تو وہاں الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کا طرز عمل یہ ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہ اہل کتاب کے ان حق پرست لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو ان میں خال خال، جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ تو بہرحال مسلمان قوم کتنی ہی گر گئی، کتنی پستی میں چلی گئی، کتنی خراب ہو گئی، لیکن پھر بھی افراد تو ایسے موجود ہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں ہے کچھ لوگ، چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر ہے تو اس کو نمایاں کیجیے، اسے بیان کیجیے، اس سے در حقیقت آپ کی دعوت کے لیے دل کھلیں گے، آپ کی بات سننے کے لیے ذہن آمادہ ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، اب یہاں اگر اس تعویل کو لیا جائے تو یہاں یہ اہل کتاب کے ان حق پسند یا حق پرست لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، یتلونہ حق تلاوت۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ حق پرست ہے، حق پسند ہے، تو اپنی کتاب کا، تورات کا، انجیل کا، جس پر بھی ان کا ایمان ہے، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس معنی میں آئے گا اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پر مستقبل کا صیغہ ہو گیا کہ اے نبی ان میں سے صرف وہی لوگ جو ہیں، معدود چند ہیں، معدوم کے درجے میں ہیں، اتنے کم ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ علماء یہود میں سے تھے، بڑے چوٹی کے علماء میں سے ایمان لائے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی یہود میں سے ایمان لائے، چاہے وہ کوئی نمایاں افراد نہیں ہیں،
لیکن یہ کہ عبداللہ ابن سلام تو چونکہ ان کے چھوٹے کے علماء میں سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. تو الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی جو اس کے حق ادا کرنے والے ہیں، جو اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے والے ہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اپنی اس کتاب کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں کہ جو کسی مومن کو کرنا چاہیے. وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے کہ پیروی کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہوں گے کہ جو اس پر ایمان لائیں گے. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے، اب یہ بات آ گئی یہاں پہ، اب ترجمہ ہوگا اس کا انکار. جو قرآن کو یہاں گویا کہ بہی کی ضمیر اس معنی میں اب آ رہی ہے قرآن کی طرف. الذین آتیناہم الکتاب، وہ مراد ہے کتاب سے تورات اور انجیل. وہ لوگ کہ جو حقیقتاً اپنی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو حقیقتاً اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے، اس قرآن پر بھی. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا فاولئک هم الخاسرون، تو وہ تو بہرحال سے خسارہ پانے والوں میں سے ہے، وہ تو تباہی اور بربادی جو ہے اس کا مقدر بنے گی. اب یہ تو سمجھیے آخری آیت تھی اس بنی اسرائیل سے خطاب کے ضمن میں، اگرچہ 2 آیتیں ابھی اور آ رہی ہیں، لیکن یہ 2 آیتیں وہی ہیں کہ جن سے چھٹے رکوع میں آغاز ہوا تھا. ان میں سے پہلی آیت تو بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ ہے، اسی لیے میں بریکٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں. وہاں بریکٹ شروع ہوئی تھی، یہاں وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے. ویسے تو یہ کہ بریکٹ ایک اس طرح بھی ہوا کرتی تھی، سیدھا خط چلا آ رہا ہے، صرف یہ کہ اوپر کنڈے سے نظر آ رہے ہیں وہ ادھر کی طرف رخ ہے یا ادھر کی طرف رخ ہے، تو بڑا معمولی سا فرق بتا دیتا ہے کہ یہاں بریکٹ شروع ہونے کی نشانی ہے اور یہ بریکٹ کے ختم ہونے کی نشانی ہے. وہی فرق آپ کو اس مقام پر دوسری آیت میں نظر آ جائے گا. پہلی آیت بین ہی وہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد. اسرائیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایل عبرانی میں کہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لفظ ایل ہے. اسر بندہ، اسیر، اسیر کون ہے؟ جو کہ کہیں جکڑا ہوا ہے، جس کی بہترین مثال حضور نے دی کہ مومن کی مثال کیا ہے؟ اس گھوڑے کی سی ہے جو بندھا ہوا ہے. مثل المومن کمثل الفرس فی عصیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. تو اسرائیل اللہ کے ساتھ بندھا ہوا، اللہ کا غلام، اس کو غلام اللہ کہیں، عبداللہ کہیں، اسرائیل کے لفظی معنی ہے. اور یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی. وہ نعمتیں جو ہے جو بار بار گنوائی گئی ہے، نعمت ہدایت ہے، جس طرح کے عذاب میں مبتلا تھے اس سے تمہیں آزادی دلائی گئی تھی. پھر یہ کہ کس طرح کے معجزے تمہیں دکھائے گئے، پھر تمہیں کتاب دی گئی، سب سے بڑی نعمت کتاب ہدایت تورات تمہیں عطا کی گئی. تو یہ نعمتیں جو ہیں ان کو گنوا کر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اگرچہ لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. اس میں بھی مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تعبیر کی ہے، اور ایک اصول کے درجے میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مظروف کی جمع کو لانے کے لیے ظرف کو جمع کر دیا جاتا ہے. گلاسوں کا پانی، مطلب یہ کہ گلاس کا سارا پانی، اتنے گلاس، اتنے مطلب گلاس میں جتنا پانی ہے. عالمین جہانوں والے، یعنی جہان والے سب، رحمت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں والے کے لیے. ایک لفظی ترجمہ یہ ہوگا، لیکن ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے نوع انسانی کی طرف، ملائکہ کی طرف تو رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے وہ تو ہے تو نوع انسانی کے لیے، لیکن تمام انسان، اس جہان کے کل انسانوں کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر بھی انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر، یعنی تمام نوع انسانی پر. اور یہ فضیلت یہی ہے. کتاب 2000 برس تک تو اس مقام پر فائز رہے. میں نوٹ کر کے لایا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا. یہ 4 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے کہ جس میں یہ الذین آتیناہم الکتاب کا انداز آیا، ورنہ اکثر و بیشتر تو اہل کتاب پر جو ہے تنقید ہوئی ہے، ان کے جو کنڈمنیشن والی معاملات ہیں وہی آئے ہیں. تو اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی. لیکن یہ کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کر آیت آ جائے گی.
والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، سورہ انعام آیت 114۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، سورہ نعم آیت 36۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، سورہ قصص آیت 56۔ تو اس طریقے سے 4 مقامات پر یہ آیا ہے کہ انہیں کتاب دی گئی اور ان کے لیے ایک معاملہ جو ہے وہ پھر مدح کی بات آتی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ یہی مفہوم پھر امت مسلمہ کے لیے آیا ہے 2 طرح کے الفاظ سے۔ سابقہ امت کے لیے بین ہی یہی الفاظ انی فضلتکم علی العالمین، اسی سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے 6 رکوع کے آغاز میں آ چکی یہی آیت، یوں کہ تو کوئی شوشے کا فرق میں نہیں۔ موجودہ امت مسلمہ کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب یہاں خیر امت، بہترین امت، تمام امتوں میں بہترین، اس اعتبار سے پھر یہ گویا کہ سابقہ امت سے بھی درجہ افضل ہو جاتا ہے۔ الفاظ کی تعبیر کا فرق ہے کہ جتنی امتیں بھی دنیا میں ہوئی ہیں ان میں خیر امت، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت وہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنتم خیر امت، یا یہ کہ جس کو کہا گیا ہے امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، وہ تو اسی تحویلی حصے میں انہی 4 رکوعوں میں آ جائے گے، یہ آیت مبارکہ 7ویں رکوع میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو چونکہ ایکسٹریمز جو ہیں ان کے بارے میں عام عرف عام یہ ہے کہ وہ بات اچھی نہیں ہوتی، بڑا ایکسٹریمسٹ ہے، تو ایکسٹریم پر چلے جانا جو ہے یہ کوئی پسندیدہ شے نہیں۔ ایک معتدل مزاج ہو، معتدل انداز ہو، وہ گویا کہ ایک محمود ہے، بات اچھی بات ہے۔ اس حوالے سے امت وسط اس معنی میں یہاں بھی اس کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا بہترین امت، درمیانی امت، بہترین امت، اگرچہ اس کے اندر گنجائش ہے کسی اور مفہوم کی بھی، اور وہ میں جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اب اس آیت میں تھوڑا سا خم دیا گیا ہے بریکٹ کو بند کرنے کے لیے، اول و آخر وہی ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بین ہی انہی الفاظ سے وہ آیت شروع ہوئی، آیت نمبر 2 6 رکوع کی آیت، لیکن اس کے بعد پہلے شفاعت آئی، ولا یقبل منها شفاعۃ، یہاں شفاعت کو مؤخر کیا گیا، اور ولا یؤخذ منها عدل، یہ عدل کو وہاں پر یعنی کوئی اس کی کفیہ جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا، یہاں پر عدل کو پہلے لے آئے، اور یقبلوں کا لفظ شفاعت کے ساتھ تھا، یہاں عدل کے ساتھ لگا دیا، اور شفاعت کے ساتھ آیا ولا تنفعها شفاعۃ۔ چیزیں وہی 4 ہیں، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہ آ سکے، نہ کوئی شفاعت اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے، نہ اس سے کوئی فدیہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد ہو سکے گی۔ تو 4 چیزیں جو کی تو ہیں، اور اول و آخر جو کی تو جیسے کہ وہاں ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہی ہے کہ اس آیت میں ہے 6 رکوع کی دوسری آیت، اور آخر میں ولا هم ينصرون، اسی پر وہ آیت ختم ہوتی ہے۔ درمیان میں صرف یہ کیا ہے شفاعت کا ذکر وہاں ہے، ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل، نہ تو شفاعت انہیں کو فائدہ پہنچائے گی یا قبول کی جائے گی ان کی جانب سے، نہ ہی کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ۔ یہاں پر فرمایا ولا یقبل منها عدل، نہ کوئی بدل یا اس کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی اسے کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ اس پر گفتگو اس مقام پر ہو چکی ہے تفصیل سے کہ شفاعت کے بارے میں قرآن مجید میں یہ 2 انداز آپ کو ملیں گے، ایک ہے کیٹیگوریکل ڈینائل، بالکل نفی، کوئی شفاعت نہیں، اور ایک ہے الا کے ساتھ شفاعت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور وہاں تو در حقیقت اسی سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی جو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت جسے قرار دیا، حضور نے تمام آیات قرآنیہ کی سردار اسے قرار دیا ہے، اس آیت الکرسی سے پہلی آیت جو ہے اس میں شفاعت کی نفی ہے مطلق،
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ تین چیزوں کی کیٹیگوریکل نفی کی گئی۔ اہل ایمان خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، نہ اس میں کوئی بیع و شرع ہوگی کہ خرید و فروخت ہو، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہوگی، کوئی دوستی فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ دوستی کیا فائدہ پہنچائے گی؟ وہ تو دو مقامات پر قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کہے گا میرے والدین کو بھی جھونک دیا جائے، میرے بیوی بچوں کو بھی جھونک دیا جائے جہنم میں، مجھے بچا لے۔ اب اس سے آگے دوستی کس بلا کا نام ہے جب انسان اپنے قریب ترین عزیزوں کے بارے میں کہے؟ سورہ عبس میں بھی موجود ہے اور سورہ معارج میں بھی موجود ہے، بالکل واضح الفاظ کے اندر۔ تو اس حوالے سے اس کو کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ولا شفاعت، نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ وہاں شفاعت کی نفی مطلق ہو رہی ہے، کلی۔ یہ ایک انداز ہے، وہی ان دو آیتوں میں ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ایک انداز الا کے ساتھ ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور یہ الفاظ جو ہے اسی آیت الکرسی میں آ گئے ہیں جو اس آیت کے فوراً بعد ہے۔ ہاں، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے دے گا۔ اس پر وہ گفتگو پھر کریں گے انشاءاللہ اسی مقام پر جب جہاں یہ مضمون زیر بحث آئے گا۔ اس وقت جو اس آیت کا جو اصل ہے، ہر شے کی ایک امپورٹ ہے، کنوٹیشن ہے، اس کا ایک تاثر ہے جو قلب پر آنا چاہیے۔ اسی لیے یہ الفاظ آئے ہیں تاکہ قلب پر اس کے اثرات وارد ہوں۔ کوئی شفاعت نہیں، یہاں تو در حقیقت کیٹیگوریکل نفی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، عدل جو ہے بدل کو کہتے ہیں، برابر، برابری کی شے۔ یہ خطا ہوئی ہے، اس کے برابر گویا کہ کفارہ یہ میں دے رہا ہوں۔ یہ گناہ ہوا تھا، اس کی گویا کہ برابری کے درجے میں پھر کفارہ ہو جائے گا۔ خاص طور پر سورہ مائدہ میں جب آیا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں اگر کہیں شکار کر بیٹھے انسان تو اس کا جو پھر ہرجانہ ہے، جو کفارہ ہے، وہ اسی جیسا جانور، اسی کی طرح کا، اگر کوئی ہرن آپ نے شکار کر لیا تو کوئی بکری یا بھیڑ یا میڈا جو ہے وہ اس کی جگہ پر کفارہ ہو جائے گا، کفارے میں اس کی قربانی دینا جو ہے۔ لیکن اگر نیل گائے کی ہے یا کوئی اور اسی سائز کا جانور تو پھر گائے دینی پڑے گی۔ اس حوالے سے اس کی بھی برابری کا معاملہ ہوگا۔ تو جتنی بڑی خطا ہے اتنا ہی بڑا اس کا کوئی جرمانہ یا اس کا کفارہ جو ہے وہ بھی اس کے برابر ہوگا۔ اس حوالے سے عدل، کسی شے کا کوئی فدیہ، کسی شے کا کوئی بدل، کسی شے کا کوئی معاوضہ، ظاہر بات ہے کہ وہاں معاوضہ کیا ہوگا، کسی کے پاس دینے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو یہ کہ حقوق العباد کے معاملے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں کی کرنسی ہوگی نیکیاں اور گناہ۔ آپ نے کسی کا حق مارا تھا، کسی پر زیادتی کی تھی، کسی کی بے عزتی کی تھی، کسی کی آپ نے غیبت کی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال ہڑپ کیا تھا، بہرحال وہ جب آئے گا مدعی بن کر تو اور تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کی نیکیاں ہوں گی کہ اس کے حوالے کر دی جائیں گی، تم یہ لے جاؤ، تم وہ لے جاؤ۔ وہ حدیث میں نے بارہا بیان کی ہے کہ حضور نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑا پیارا انداز اختیار کیا۔ پہلے سوال کیا، اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ یہ انداز تھا حضور کا، سادہ سی بات ہے لیکن سوال کیا ہے تو لوگ چونک گئے نا، کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے۔ مفلس کے معنی پوچھ رہے ہیں، پھر انداز یہ تھا کہ سب نے جو جواب دیا وہ یہی تھا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار۔ ہے حضور، ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو نمازیں بھی بہت سی لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، عبادات لے کر آئے گا۔ ایگزیکٹ الفاظ اب مجھے نہیں ہے یاد، میں اس کی وضاحت کو یاد کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے بہت سے عمرے کیے ہیں، بہت سے حج کیے ہیں، ڈھیروں حج ڈھیروں عمرے، وقد شتم ھذا واکل مال ھذا، اس شخص کی اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کی بے حرمتی کی، اس کی بے عزتی کی، اس کا مال غلط طریقے پر، حرام طریقے پر ہڑپ کر لیا۔ اب جب مدعی آئیں گے تو کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، لو بھائی اس کی نمازیں لے جاؤ، یہی ہے یہاں پر، یا یہ کسی کو اس کے روزے دے دیے جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مدعی باقی ہوں گے۔ جنہیں دنیا میں عادت ہوتی ہے اس قسم کی غیبت کرنے کی عادت ہی پڑی ہوئی ہے تو یہ تو سویٹ ڈش ہے، ہر کھانے کے بعد جو ہے
بڑی لذیذ ہوتی ہے ڈش، وہ تو کرتے ہی رہیں گے، تو کوئی ایک آدھ مرتبہ کی بات تو نہیں ہے. مدعی آئیں گے اور ساری عبادتوں کا ان کا جو ہے وہ انبار ختم ہوا. اس کے باوجود ابھی مدعی باقی ہوں گے، تو اب ریورس گیئر لگے گا. ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈلنے شروع ہوں گے، اس کے اعمال کے پلڑے کے اندر. بھائی تمہاری یہ خطا تھی، یہ غلطی تھی، یہ گناہ تھی، گناہ تم نے کیا تھا، اس نے تم پر یہ جاتی کی تھی، تمہارا یہ گناہ اس کے حساب میں ڈالتے ہیں. یہاں تک کہ وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے. یہ معاملہ ہے جو کہ بین الانسانی معاملات ہیں. معاملات کے ضمن میں جو بھی کوتاہیاں ہوں گی وہ تو لازماً اس کا جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کا معاملہ ہو کر رہے گا، اور وہ ہوگا صرف نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ، اس کے سوا وہاں کوئی اور کرنسی نہیں. باقی یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت اور رحمت فرمائی ہے، جہاں تک اپنے حقوق کا معاملہ فرمایا کہ وہ میں معاف کر دوں گا. اگر شرک نہیں ہے، ایک شخص سے خطا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ شرک کرے اس کے ساتھ. لیکن یہ کہ اس سے کم تر جو بھی خطائیں ہیں، ایک شخص ہے کم ہمت انسان ہے، قوت ارادی کمزور ہے، کسی شے کو چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ پا رہا، نماز پڑھنا چاہتا ہے پھر بھی کبھی رہ گئی ہے، کوئی اس میں کمی رہ گئی ہے. یہ جو حقوق اللہ کے معاملات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال خوردہ گیری کا معاملہ اس میں اللہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کم تر جو گناہ ہے وہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے. لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، وہاں تو در حقیقت لین دین ہو کر رہے گا. بہرحال ان دو آیات پر کہ جن دو آیات سے یہ سلسلہ کلام شروع ہوا تھا چھٹے رکوع سے، دوبارہ تازہ کر لیجیے. اب صرف 1-2 منٹ باقی ہے تاکہ پھر جو اصل تحویلی مضمون ہے وہ ہم اب اگلے ہی سیشن سے شروع کریں. کہ یہ جو سورہ بقرہ میں 4 رکوع تمہیدی، جن میں سے پہلے 3 قسم کے انسانوں کے کردار کا نقشہ پیش کر دیا گیا. وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لائے، جنہوں نے اس سے استفادہ کیا، ان کے کیا ہے خد و خال، ان کی سیرت کے کردار کے وہ واضح کیے گئے. وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کا معاملہ صرف 2 آیتوں کے اندر بیان کر دیا. پھر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے وہ کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں. انہی میں منافقین تھے، انہی میں سے کچھ یہودی تھے جو مدعی تھے کہ بھارت ہم بھی مومن ہیں، ہمیں بھی مومن تسلیم کرو، ہم بھی اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں، سینکڑوں نبیوں کے ماننے والے ہیں. چلیے زیادہ یہی ہے نا کہ ہم نے صرف محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ آپ ہمیں 98% مسلمان مان لیں، 99% مان لیں، 95% مان لیں، ماننا تو پڑے گا. تو ان دونوں پر وہ رکوع جو ہے دوسرا وہ اپلیکیبل ہے. پھر تیسرے اور چوتھا رکوع یہ قرآن مجید کی دعوت اور اس کے فلسفے پر، یوں سمجھیے کہ مکی قرآن کا لب لباب. تیسرے رکوع میں دعوت اور چوتھے رکوع میں فلسفہ قرآن، فلسفہ خلافت، خلافت کی بنیاد، خیر و شر کی کشاکش جو دنیا میں رہی ہے، ابلیس اور اس کی ذریت مانوی و سلبی اور حضرت آدم اور ان کی اولاد کے درمیان جو مخاصمت، جو دشمنی ازل سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہنی ہے، اس کی بنیاد یہ سارا جو ہے چوتھے رکوع. 5ویں رکوع سے شروع ہو گیا خطاب سابقہ امت مسلمہ، لیکن پہلا رکوع 5واں وہ دعوت پر مشتمل ہے، اور وہ 7 آیات کسی بھی سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دینے کے لیے، مسلمانوں میں تجدید ایمان کی دعوت برپا کرنے کے لیے، وہ گویا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نمایاں ایک ہدایت، جامع ترین ہدایت. اس کے بعد چھٹے رکوع سے لے کر اور یہ 15ویں رکوع کی 2 ابتدائی آیات تک، یہ 9 سوا 9 رکوع، یہ ہے ملامت کا حصہ. ان پر جو بھی قرارداد فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، یہ تمہاری غلطیاں، یہ تمہاری گمراہیاں، یہ عقیدے کی، یہ عمل کی، یہ تمہاری ناشکریاں، اس کے نتیجے میں تمہیں معزول کیا گیا اس مقام سے جس پر تم 2000 برس تک فائز رہے ہو. پھر نوٹ کر لیجئے سن کے حساب سے تقریباً 1400 قبل مسیح میں تورات عطا کی گئی ہے، اور 610 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے 600 برس بعد قرآن کا نزول شروع ہوا ہے. تحویل قبلہ تک یوں سمجھیے کہ ابھی وہ سابقہ امت جو ہے اپنے مقام پر فائز تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بھی 16 مہینے ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوا دی گئی. تحویل در حقیقت جو ہوئی ہے کہ وہ امت اب معزول
یہ نئی امت اس مقام پر فائز کی جا رہی ہے، اس کے لیے سمبل تحویل قبلہ، اب رخ بدل جائے گا۔ اس تحویلی سلسلے کی بحث جو ہے وہ اگلی آیت سے شروع ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ ابھی ہم چند منٹ کے بعد اس دوسرے سیشن میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔